اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے میرا محبت اور خلوص سے بھرا سلام آپ تمام سننے والے بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں کو اور ہم عصروں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرلی وہی چار چیزیں پہلے دہرا لیں گے۔ سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور اگر ضرورت ہو تو کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آتے ہیں ایک چھوٹے سے واقعے کی یاد آئی۔ آج یہ ایکچولی بیک آف دا مائنڈ میں شاید کہیں مچل رہا تھا۔ زندگی کے ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہم چلتے چلاتے سر راہ ہمیں مل جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی وقت جا کے ان کی یاد بھی آتی رہتی، انسان ان کو سنتا ہے اپنے ہی اندر، اور اپنے ہی اندر اس کے جواب سوال سب کچھ تیار کرتا ہے، اور پھر مسکراہٹیں بھی بکھرتی ہیں یا اس پہ غمزدگی ہو۔ آج کا واقعہ ایک ہلکا سا واقعہ ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ ہم جس انسان کو یا جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہ اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آتش فشاں نہیں پھٹے تو وہ مدتوں بڑا خوبصورت ہرا بھرا سب کچھ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کوئی ایسے آثار نہیں ہوتے، اور جب وہ اگلنا شروع کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے اور اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے اور باقی ساری ارد گرد کی چیزوں کو بھی۔ تو یہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں ایکچولی وہ جو کسی کے بارے میں خیال آ رہا ہے یا کوئی سوچ رکھ لینا، اس سے تھوڑا سا ہم احتراز کر لیا کریں، تھوڑا سا دور رہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں اپنی اس اوپینین کے بارے میں کچھ تکلیف محسوس ہو اپنے اندر ہی اندر۔ ہاں، بہرحال مقصد اس وقت یہ نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ بات آج میں مختصر ہی رکھوں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ پھر زیادہ بزی رہنے لگ جائیں ان چیزوں میں۔ یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ بہت کچھ جمع خرچ کیا ہوا زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، شکر ہے اس کی ذات کا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں اپنے گھر سے چلتا تھا تو باغ جناح تک آ کے تو میرے پاس کتابیں ہوتی تھیں، میں بیٹھ کے پڑھتا بھی رہتا تھا، اس ماحول سے لطف اندوز بھی ہوتا تھا، ریلیکس بھی ہوتا تھا۔ میرے گھر سے باغ جناح کا فاصلہ 5 میل تھا، 5 کلومیٹر نہیں، 5 میل، اور میں 5 میل پیدل آتا تھا، 5 میل پیدل واپس جاتا تھا، اور مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا تھا کہ مجھے کچھ تھکن ہو گئی یا کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا، اور نارمل سے حالات میں rather I used to remain very pleased with that۔ تو وہاں پہ چونکہ ریگولر میں وہاں جا رہا ہوتا تھا، تو بہت سے جو گارڈنرز تھے، مالی حضرات، ادھر ادھر وہ کام کرنے والے، وہ بھی کبھی کبھار میرے پاس پھر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ جس بینچ پہ میں بیٹھا ہوتا تھا وہ اپنے سامنے گوڈی شوڈی کر رہے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے ایک دو دفعہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے اگر بات چیت ہی کر رہے ہیں تو یہاں ڈیسک، یہ جو میں جس بینچ پہ بیٹھا ہوں اس پہ آ جائیں۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت تجربے کی باتیں ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ جو یاد آتی گئیں آپ تک انشاءاللہ پہنچتی جائیں گی۔ یہ صاحب بھی مجھے پہلی دفعہ وہاں ملے،
ان کو آتے جاتے میں نے کئی جگہ دیکھا تھا، اور میں اکثر ایک چیز پہ حیران ہوتا تھا. شدید سردی ہوتی تھی تو یہ بغیر بازو کے سویٹر پہنا ہوتا تھا انہوں نے، اور پاؤں میں شوز نہیں ہوتے تھے. وہ کینچی چپلی ایک ہوتی تھی ربر کی، تو وہ پہن کے تو وہ گھوم پھر رہے ہوتے تھے. اور مختلف اوقات میں مجھے بھی فیل ہوتا تھا کہ یہ شاید کچھ کسی مینٹلی پرابلم کا شکار ہیں یا کچھ ایسا ہے. لیکن چونکہ یہ جس طرح کے صاف ستھرے ڈریس میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی ان کا گھر ہے، کوئی سلسلہ ہے. میرے پاس انہوں نے وہاں ایک دو دفعہ بیٹھنا چاہا، بیٹھے. میں نے بڑی خوشی سے ان سے بات چیت کی. ہی سیم ٹو بی نارمل، ایبسلیوٹلی کوئی وہ نظر نہیں آتا تھا مسئلہ. تو میں نے ایک دن ایک مالی سے سنا، کہنے لگا کہ جی آپ کے ان کو بٹھا تو لیتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے ذہنی طور پہ سٹیبل نہیں ہے، یہ نقصان نہ آپ کو دے. میں کہا نہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے فکر رہیں. میرے ساتھ وہ بیٹھتے اس وقت ہیں جب ان کو بیٹھنے کی خواہش یا چاہ ہوتی ہے. تو اس لیے میں یوزلی ان کو انوائٹ نہیں کرتا ہوں. تو وہ اس وقت جب آدمی اس کیفیت میں ہوتا ہے نا کہ اس کو ایک طلب ہو، تو وہ اس طلب میں اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں میں ان کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو جاتا ہوں. اور وہ مطلب بڑے پلیزنٹ موڈ میں ہوتے ہیں، ہر چیز کا ان کے پاس جواب ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ ان کے پاؤں میں پراپر شوز نہیں ہوتے، ان کی ڈریس لیکن ٹھیک ہوتا ہے. تو کہا جی ٹھیک ہے، چلتے گئے. وہ معاملات ہو گئے. وہاں سے میں نے جب ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد میں جابس کے سلسلے میں ادھر ادھر تلاش میں نکلا. ایک جاب مجھے بورے والا میں بھی ملی، جو ایک اس کی برف خانے کی جاب تھی، آئس فیکٹری کی. وہ بھی کی الحمدللہ. اور آئس فیکٹری کی جاب میں نے آفس کسی جاب میں نہیں کی تھی، بلکہ ایز اے نارمل لیبر. تو بہرحال اس کے بعد جب میں لاہور واپس آیا تو پھر اس میں مجھے ایک جگہ پہ جاب ملی، اور وہ جاب بھی بہت مناسب تھی اور بہت اچھا رہا میرے لیے. اور اس کے خاتمے پہ پھر میں نے ایک ڈیسنٹ ٹریڈنگ کارپوریشن نام کی ایک جگہ تھی، یہ اس کا آفس تھا شبستان ہوٹل، ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا کرتا تھا. مجھے اب نہیں پتہ کہ ہے یا نہیں. تو وہاں پہ میں تقریباً میرا خیال ہے کچھ سال ایک لگایا ہوگا، یا اس سے تھوڑا سا کم ہوگا، زیادہ بالکل نہیں تھا، اس سے کم ہی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد میں جب بہت زیادہ سک تھا، نمونیا وغیرہ ہو گیا، اس طریقے کے معاملات تھے. میرے کچھ دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور جو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کی مغفرت فرمائے. جو یہاں دنیا میں ہی ہیں، میرے ساتھ رابطہ تو نہیں ہے، مدت سے میں خود بھی صاحب فراش ہوں. تو وہ معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ایسے رہے کہ انہوں نے ہی اس میری بیماری میں میری مدد بھی کی، ہر طرح کی. اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک نے یہ بتایا کہ وہ وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ جو ہے وہ اوپننگ فیزز میں آ چکا ہوا ہے، تو وائی ڈونٹ یو گو دیئر. تو میں وہاں پہ اس سارے نمونے کے باوجود بھی میں چلتا ہوا. یہ وابدہ ہاؤس میں تھا.
اور میں آیا وہاں پہ، مجھے 2 دن لگ گئے، ایک پورا دن کھڑے رہ کے مینیجر صاحب نے مجھے دوسرے دن پہ ٹال دیا، دوسرے دن شام کو بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں اور آپ اگر کل آ جائیں تو اچھا رہے گا۔ تو ان کے اسسٹنٹ نے کہا کہ حضرت چھوڑیں یہ ساری چیزیں، آپ کو ضرورت بھی ہے، اور ہم پہلے بات تو کر لیں نا، اف دا پرسن سوٹس، تو ہم 2 دن سے ایک آدمی کو ہم یہاں کھڑا رکھتے ہیں سارا دن، اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے کہا اچھا چلو تم شروع کرو۔ شروع کیا کرنا تھا، 2 4 باتیں ہونی تھی۔ انہوں نے ریفرنس مانگا، میں نے وہ ریفرنس ان کو دیا، میں نے کہا جی فلاں سے آپ اپنی ساری گروسری بھی خریدیں گے، اور یہ سارا کچھ تو ان سے میرے بارے میں پوچھ لیجیے۔ میں ان کے ساتھ 2 دکانیں چھوڑ کے، یا اس میں ٹولنٹن مارکیٹ پرانی جو لاہور میں ہوتی تھی، میں نے کہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو وہ وہاں سے آپ پتہ کر لیں، آپ اگر فون ہے تو ابھی اٹھا کے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی لائن تو ہمیں نہیں ملی، ابھی تو ہم جس دن شروع کریں گے 2 یا 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ اینی وے وی سیٹلڈ دی سیلری اینڈ ایوری تھنگ۔ انہوں نے کہا کہ فلاں دن صبح آپ آ جائیں، لیکن آپ کو پہلے 6 مہینے تک کوئی ریلیف نہیں ملے گی، یو ول ہیو ٹو ورک فرام مارننگ ٹو دی مڈ نائٹ۔ یہ بھی چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جتنا زیادہ آپ کام کرتے ہیں اور اگر دل سے کرتے ہیں تو اتنا آپ کی گرپ کام پہ مضبوط ہوتی ہے، اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جان جاتے ہیں۔ تو اسی سارے سلسلے میں شام کے وقت ایک دن اپنے آفس میں ہی تھا، تو اس دوران ایکچولی ہوا یہ کہ 1 سال کے بعد وہ مجھے ایلیویٹ کر دیا گیا۔ جنہوں نے مجھے امپلائمنٹ دی تھی ان دونوں احباب کو انہوں نے گڈ بائی کہہ دیا، اور معاملات ڈفرینٹ ہو گئے۔ میں وہ ذکر کر رہا تھا اپنے آفس میں ہونے کا، تو اتنے میں ایک ویٹر آیا، اس نے کہا کہ جی ایک آدمی آیا جس کی بظاہر کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن پاؤں میں جوتی شوز نہیں ہیں۔ اب وہ ہمارے ہاں چونکہ ایک ڈریس کوڈ بھی تھا اور ایک ریسٹورینٹ کی ایک کلاس تھی، وہ ساری وہ چیزوں کی وجہ سے وہ آیا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیوں کریں، اس کو میرے پاس لے آئیں۔ اس نے کہا آپ کیا کریں گے، لگتا ہے کہ وہ کچھ عجیب سی کیفیت کا آدمی۔ میں نے کہا وہ ہمارا مہمان ہوگا، آپ لے کر تو آئیں یار، کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ آیا، میں نے اٹھ کے اس سے شیک ہینڈ کیا اور اس کو بٹھایا، اس سے بات چیت شروع کی، اور ہی اسٹارٹیڈ ٹو بیکم نارمل اینڈ فائن اگین۔ وہ مجھے تو فوراً میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی صاحب ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے اس وقت مہمان ہیں، کیونکہ اس وقت تک جب تک میں نے یہ نہیں کہا تو وہ ویٹر وہیں کھڑا رہا کہ ان کیس آف اینی انٹورڈ سچویشن میں اس کو ہینڈل کر سکوں، یعنی وہ ویٹر ہینڈل کر سکے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، تو یہ پہلے بتائیے، بات چیت تو اب چلتی رہے گی، کہ آپ کیا لیں گے، کھانا کھائیں گے، چائے لیں گے، کافی لیں گے، کس پہ؟ انہوں نے کہا میں صرف کافی پینے آیا تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ کافی ہی پی لوں گا۔ کافی ہم نے منگوا لی، پینا شروع کیا، بات چیت بھی ہوتی رہی۔ مجھے چونکہ یہ جاننا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی کام وغیرہ یا کچھ ایسا سلسلہ؟ میں نے کہا ہاں ہاں، آپ پاکستان ٹائمز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں اور ضرور پڑھتا ہوں، لیکن اس سے میں نے کبھی اس میں آپ کی تصویر نہیں دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک
اس میں فرنٹ پیج پہ ایک کارٹون آتا ہے اور اس کارٹون کے نیچے 2-4 لائنیں لکھی ہوتی ہیں. اس دور میں یہ عام تھی چیزیں کہ اخباروں میں اس طرح کی چیز کر کے نا تو وہ ایک طنز اور مزاح کے انداز میں بڑے سیریس کسی نہ کسی پوائنٹ پہ وہ اس کی روشنی ڈالی جاتی تھی، اور اس سے جو سننے اور پڑھنے والا تھا اس کو ڈپریشن تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور فیل ہوتی تھی کہ somebody has said something very true but in a very lighter tone. تو میں نے کہا کہ آپ روزانہ اس نے کہا ہاں. میں کہا میں نے آپ کو ویسے ادھر ادھر چلتے پھرتے وغیرہ دیکھا، اب انہوں نے غور سے مجھے دیکھنا شروع کیا تو میں نے پھر ان کو مزید باتوں میں الجھا دیا کہ وہ اس پاس میں جائیں ہی نہ، بیکاز اٹ واز ناٹ نیڈیڈ، اٹ واز ناٹ نیسسری. تو وہ بات ختم ہو گئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں تاکہ مجھے وہ سبجیکٹس ملیں، مجھے لوگوں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور میں ڈیلی اس کام کو کر لیتا ہوں. تو انہوں نے نہیں ذکر کیا کہ میری ذہنی حالت کچھ، لیکن اس بات چیت کے دوران مجھے کہیں کہیں فیل ہوتا تھا کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے تھے اپنے سبجیکٹ سے. اتنے میں ایک صاحب آئے، وہ ہمارے گیسٹ تھے. گیسٹ ہم ان لوگوں کو کہتے تھے جو ڈنر یا جو اس کے سلسلے میں ہمارے کسٹمر کہہ لیں وہ ہوتے تھے، بٹ وی یوز ٹو کال دم گیسٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس جگہ کو مینیج کر رہے ہیں. میں کہا جی ہاں الحمدللہ، آپ آئیے تشریف رکھیں. ان سے بھی میں نے مصافحہ کیا، بیٹھے. وہ انہوں نے کہا کہ میں ایکچولی بہت جلدی میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اپنی وائف کے ساتھ پھر یہیں پہ یا کوئی اور بھی دوست ہوں یا فیملی ممبرس ہوں، ہم یہاں ڈنر کرتے ہیں. اینڈ وی انجوائے اٹ ویری مچ. فوڈ از ویری گڈ، ونڈرفل، نو میچ ود دیٹ. اور سروسز بھی بہت اچھی ہیں، ایوری تھنگ از فائن. لیکن آج چونکہ ایک معاملہ ہوا تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ پہلے ہی دفعہ میں آپ تک پہنچ جانی چاہیے. میں کہ جی فرمائیے. کہنے لگے جی وہ آپ کا ایک ویٹر ہے، لمبا سا ہے، اور اس کی جو ہے اسکن کلر کچھ اس طرح محسوس ہوتی ہے، یا تو وہ جیسے یہاں پشاور کی سائڈ کا ہو یا آزاد کشمیر کا ہو یا ہزارے کا ہو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں اسلم ہوگا. انہوں نے کہا کہ یس ایگزیکٹلی یہی، وہ اس کے بٹلر نے یہ آواز دی تھی اس کے نام. تو اس نے ایکچولی پانی جس جگہ رکھنا چاہیے تھا اس کے الٹ رکھ دیا. تو مجھے اس کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑا. میں کہا ٹھیک ہے، آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یور اپروچ از ایبسلیوٹلی پازیٹیو کہ جب یہ کام ہوا ہے تو اسی وقت اس کو ہم کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ابھی اس کو بلا لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، ادروائز آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر لیں تو میں انشاءاللہ اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا ہوں. میرے سلسلے میں یہی چیز ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں دیکھتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہاؤ ایکٹیو یو آر. تو ٹھیک ہے آپ کیجئے، یہ مجھ سے زیادہ کنسرن آپ کا ہے. ان کو بھی میں نے چائے کافی کی آفر کی، انہوں نے معذرت کی اور چلے گئے. میں نے بلوایا، فون کیا اس جگہ کہ بھئی اس کو بھیج دو. نا ہی نیو کہ کچھ ایسا ہوا ہے، اور وہ آیا. میں نے اس کو کہا کہ اسلم اس طرح کچھ ہوا. تو اس نے کہا کہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں جب پانی رکھنے لگا تو مجھے بٹلر نے آواز دے دی، اور وہ جو آواز تھی اس آواز کی وجہ سے میں نے پانی جہاں رکھنا تھا اس کی جگہ وہیں، جس جگہ میرا ہاتھ جا رہا تھا میں نے وہیں رکھ دیا، اور میں نے اس کی بات سننی جو ہے وہ شروع کر دی. اور
اس کے بعد میں نے اٹھا کے اس جگہ رکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے غلط جگہ پانی رکھ دیا تھا. آئی واز جسٹ ویٹنگ یو ٹو فنش دی کانورسیشن ود یور بٹلر. تو اس لیے میں اس میں تو میں نے کہا کہ اچھا یہ جو ہے معاملہ اس طرح ہوا. تو پھر میں نے میرا اپنا بھی ایک رول تو بنتا تھا. میں نے اس کو چند ایک چیزوں کے اسٹیپس گنوانے شروع کیے اور یہ بھی اس کو کہا کہ یار ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے خیال. وہ ہر چیز پہ کہتا جا رہا تھا جی یہ تو مجھے پتہ ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے. تو میں تو چونکہ ساری چیزوں کا عادی تھا کہ یہ موسٹلی ان کو ہوتا ہے دے پروو دیم سیلوز ٹو بی ورتھی آف دا جاب. تو وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا نام تھا مجھے نام تو یاد نہیں رہا, لیکن جو کارٹون تھا اس کا نام تھا ننا, NANNA. یہ پاکستان ٹائمز کے فرنٹ پہ ایک چھوٹی سی اس کا ایک کالم کی جگہ میں سے کچھ لے کے وہ وہاں پیسٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے اسے کہا کہ یار تم میرے سامنے آ جاؤ, اور پھر اس کو کہا کہ تمہیں سب کچھ ہی پتہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو پھر بھی اس کے باوجود تمہاری کمپلین آ گئی. اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک شخص جس کو ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ذہن کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں, اس نے بالکل پتے کی بات سامنے رکھ دی کہ یہ ہے اصل چیز, تمہیں نہیں پتہ. اور اگر پتہ ہے اور تم عملی طور پہ وہ نہیں کر پا رہے ہو تو اٹ مینس یو آر اسٹل لیکنگ دی پرفارمنس ریکوائرڈ فرام یو. تو وہ بہرحال کچھ تھوڑا سا ہلا, میں نے اس کو اشارہ کیا ہاتھ سے کہ یار. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تمہیں جو پتہ ہے نا اس کے بارے میں تمہیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, سنو گے؟ جی ہاں سنوں گا. تو کہنے لگا جی ایک جگہ دو سہیلیاں رہتی تھیں, دے ور ویل ٹو ڈو پیپل, اور اس کیفیت میں وہ ان کی ایک کی شادی ہو گئی, ایک شاید شادی شدہ تھی, نہیں تھی, اس کا ان کا مجھے بھی کوئی نہیں پتہ, لیکن بہرحال شادی ہو گئی. اب عام طور پہ شادی کے بعد جب بچیاں کسی نئے گھر میں آباد ہوتی ہیں تو وہ ان سے توقع کی جاتی کہ وہ اپنا پہلا کھانا جو ہے وہ میٹھے سے شروع کریں. یہ کہاں سے روایت آئی, کہاں سے, اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ یہاں پہ ہمارے بر صغیر میں یہ ہے. تو وہ اس کو انہوں نے کہا جی آج آپ نے کھیر بنانی. اس کو کھیر کا بالکل کوئی پتہ نہیں تھا. اس نے کال کی اپنی اسی فرینڈ کو, اور اس کے پاس بھی ظاہر ہے فون تھا, دے ور آف دا سیم اسٹیٹس. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پرابلم ہے, تو میں وہ یہ چیزیں, وہ اس نے اس کو سٹیپ وائز بتانا شروع کیا, یہ کرو یہ کرو, میں تمہارے ساتھ آن لائن ہوں, تم یہ جب وہ جو بتاتی جائے وہ آگے سے کہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے, سارا کچھ ہو گیا, کھیر تیار ہو گئی, اور وہ اس کو پتہ تھا سب کچھ, لیکن اس کے لیے کھیر اس پتے میں بن نہیں سکتی تھی. تو اب وہ اتنا افینڈ ہو گئی تھی جو بتا رہی تھی, وہ اس کو جانتی تھی, بہت اچھی طرح جانتی تھی, اس کو کچھ پتہ نہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ ابھی ایک چیز رہ گئی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تم کون سا چولہا یوز کر رہی ہو, لکڑی والا یا دوسرا. اس نے کہا لکڑی والے کا یا اس کے یوز کرنے سے کیا کوئی, اس نے کہا نہیں, لکڑی والے میں راکھ ہوتی ہے نا, تو اس کا سب سے جو ٹیسٹفل کمپوننٹ ہے وہ راکھ ہے, تو تھوڑی جی سوال ہے کہ وہ پا دے, پھر تو دیکھ نظارے کھان والے نوں کنا ٹیسٹ آئے گا.
کہا کہ اے تو میں ویسے ہی کرنی سی، میں بہت اچھی طرح جان. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے تم کرو اور اللہ حافظ. اس نے کہا تمہیں بھی اتنا ہی پتہ ہے، اسی طرح کا پتہ ہے، ایسے واسطے تو سوا پا دیتی ہے سارا کچھ کر کے. یو آر ویل ورسڈ ان یور جاب، تم سب کچھ ہی جانتے ہو لیکن لگتا ہے تم کچھ نہیں جانتے. یہ نہیں کلیم کیا کرتے. بہرحال یہ ایک میرے لیے بھی ایک چیز تھی کہ وی کی ناٹ کلیم سم تھنگ کہ بھئی ہمیں تو سب پتہ ہے. ہم کہیں کہیں بالکل قریب سے بھی نہیں گزرے ہوتے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ آخر میں سوہا نہیں ڈالنی. مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے میری باتوں کو صبر سے سنا. سوری. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ آسانیاں نازل کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. اور میں بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اس میں شامل رکھے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. جزاکم اللہ خیر. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ.